السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی آیتوں کے میں یہود اور نصارہ کا اہل کتاب کی طرف خطاب ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے کلام میں ہیر پھیر نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے کتابوں میں لوگوں کو جو اصل آیت تھی ہٹا کر دوسری آیتیں سناتے تھے جو ان کی پسند کی ہوتی تھی۔ تو آج کل کے مفتیوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ کریں وہ کریں، تو لوگوں کی پسند کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود قرآن کا مطالعہ کریں، سمجھیں، تفسیر کو غور فکر کریں کہ کس آیت کا کیا مفہوم ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک جسٹس کا کہنا تھا کہ میں سرکاری ڈیلیگیشن کے ساتھ عمرے پر گیا تھا، تو مجھے پروٹوکول کے طور پر مجھے آگے کی صف میں کھڑا کرایا گیا۔ تو جب امام صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی تو سارے جو آگے والے پیچھے والے خود امام صاحب خود رو رہے تھے جب قرآن کی تلاوت آیت فرما رہے تھے، تو سب رو رہے تھے تو مجھے رونا نہیں آیا۔ میں دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ جسٹس کی بات ہے، یہ سچا واقعہ ہے۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو میں اپنے ساتھی دوست سے پوچھا کہ یہ سارے کیوں رو رہے تھے، تو اس نے کہا تم نے سنا نہیں؟ امام صاحب کہہ رہے تھے وہ یاسین کی آیت وَامْتَازُوا الْیَوْمَ أَیُّہَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی قیامت کے دن جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے حشر کے میدان میں تو اللہ فرمائے گا اے مجرموں ابھی تم الگ ہو جاؤ، یعنی جو مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو مومن ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ تو ایک دم ایک دیوار آ جائے گی تو مجرم اور مومن الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اس کا کہنا تھا کہ جب میں گیا اپنے کمرے میں تو دیوار کے ساتھ سر ٹکرا کے مجھے رونا آ رہا تھا کہ میں نے قانون کی اتنی کتابیں پڑھی ہیں اور ایک قرآن کو میں نے مفہوم نہیں سمجھا ابھی تک۔ تو ہمیں پہلی فرصت میں قرآن کا مفہوم سمجھنا ہے، قرآن کیوں آیا ہے۔ جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں اللہ کی معرفت آئے گی کہ اللہ کیا ہے، پھر ہمیں اللہ سے سچی محبت ہوگی، رسول سے سچی محبت ہوگی، قرآن سے سچی محبت ہوگی۔ اور قرآن خود مولم ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ ہم سے بات کرے گا۔ جب ہم قرآن سمجھیں گے نا تو ایسا لگے گا کہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ آج تم یہ کرنا، یہ اس کام میں یہ فیصلہ کرنا، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس بات پر ضرور غور فکر کرنا کہ قرآن کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 75 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ في الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 78 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 74 سے 75 سے 74 پر کیا آیا تھا کہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ 74 کی بات ہے۔ اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس سے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل والا ہے بہت۔ یہ فضل اللہ کے پاس ان لمٹ ہے، ہمارے پاس لمٹ ہے، تو اللہ سے راضی کروائیں، اپنے اعمال بہتر کریں، وہ ہمارے اوپر فضل کرے گا، ان لمٹ فضل۔ آیت نمبر 75 میں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی ہے، من ان تامن ہو،
جو اگر آپ امانت دیں اس سے۔ اہل کتاب ہم پڑھ چکے ہیں، بار یہود اور نصارہ کی بات ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے تھے لیکن مسلمانوں کے عمل نہیں کرتے تھے۔ امانت دیں اس سے ایک خزانہ بقنطارن، ایک خزانہ یؤدیہ وہ ادا کرے گا اس سے الیک کا طرف آپ کے۔ سارے نہیں ہیں منافق، سارے بے ایمان نہیں ہیں، کوئی اہل کتاب میں سے کوئی، من اہل الکتاب کوئی گروہ، کچھ لوگ، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ اور کوئی وہ ہے جو اگر آپ امانت دیں اس سے بدینار ایک بھی دینار، کوئی ایسے ہیں کہ آپ ان کو خزانہ بھی دیں گے تو آپ کو واپس نہیں کرے گا، اور لیکن کچھ لوگ ایسے ایماندار بھی ہیں اگر آپ ان کو بدینار ایک دینار دیں لا یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا اسی طرف آپ کے، مگر جب تک آپ رہیں اس پر ما دمت علیہ قائما جب تک آپ رہیں اس پر قائم کھڑے۔ یعنی کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو دینار بھی نہیں واپس کریں گے، کچھ ایسے ہیں جو آپ ان کو خزانہ بھی دیں نا وہ اس کو امانت سمجھ کر واپس کرے گا۔ ذالک بانہم یہ بے وجہ اس کے قالوا لیس علینا وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم پر فی الامیین سبیل ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی راستہ مواخذہ، یعنی عرب کے معاملے میں، ان پڑھ کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی، ہم ان کے ساتھ کیا بھی معاملہ کریں۔ فی الامیین لیس نہیں ہے ہم پر کوئی مواخذہ، ویقولون علی اللہ کذبا وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہاں امیین کی معنی ہے ان پڑھ، جاہل سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ یہود کے خائن لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں، اللہ ان پر ناراض ہے تو ان کا مال ہڑپ کرنا جائز ہے، ایسا ان میں کوئی گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کا مال ہڑپ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ بعض تفسیر روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا ہے، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی۔ بلا من اوفی بعہدہ کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، واتقی اور تقویٰ کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ محبت رکھتا ہے، یحب المتقین اللہ محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے۔ اقرار پورا کرنے کا مطلب وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا ہے، اور پرہیزگار کرے متقی یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایسے لوگ یقیناً مواخذہ الہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ اللہ کے بھی محبوب رہیں گے۔ اللہ یحب المتقین ان الذین یشترون بعہد اللہ اور اس کے اگینسٹ کے لوگ، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں بدلے اللہ کے عہد کے، یعنی اللہ سے جو عہد کر چکے ہیں اس کے بدلے، وایمانہم اور اپنی قسموں کی، ثمناً قلیلا قیمت تھوڑی سی، اولئک لا خلاق یہی لوگ ہیں نہیں کوئی حصہ، لہم فی الآخرۃ ان کے لیے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر اور نہ وہ دیکھے گا طرف ان کے، یہ یوم القیامت دن قیامت کے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ قسم لے کر مال بیچتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ایسے لوگوں کے لیے عذاب دردناک ہے۔
اور یہ دو طرح کے لوگ کو شامل ہیں، ایک تو وہ لوگ جو عہد الہی اور اپنے قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑی سی دینی مفادات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو ایسے معاملوں میں ہمیں قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح لوگوں سے معاملہ کرنا چاہیے، تو اس لیے ہمیں قرآن کا مفہوم سمجھنا ہے۔ قرآن آیا ہی اس لیے ہے، ان منہم لفریقا، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ کے لوگ ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کے الگ الگ اللہ تاثرات بیان کر رہے ہیں۔ لفریقا، ایک گروہ کے، یلوون السنتہم، جو موڑتے ہیں السنتہم، اپنی زبانوں کو، یعنی اللہ کے قرآن کو جھوٹ موٹ بیان کرتے ہیں، یلوون موڑتے ہیں، لتحسبوہ من اہل الکتاب، تاکہ وہ سمجھیں اسے کتاب میں سے، یعنی لوگوں کو غلط بات بتاتے ہیں کہ یہ قرآن میں اس طرح لکھا ہے، حالانکہ وہ غلط ہے۔ وما هو من الکتاب، حالانکہ نہیں وہ کتاب میں سے ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے اس کا آیت کا مفہوم یہ بیان کیا، حالانکہ وہ مفہوم نہیں ہوتا۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ نہیں وہ اللہ کے پاس سے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج بھی بہت سارے مفتی آیتوں کا فتویٰ غلط دیتے ہیں۔ یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ دو جرم اور بھی کیے۔ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دیتے، دوسرے وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کراتے، اپنی پسند کی باتیں لوگوں کو سمجھاتے کہ اللہ نے قرآن میں اس طرح بتایا ہے، تورات میں۔ بس بدقسمتی سے امت محمدیہ کا مذہبی پیشواؤں بھی اسی طرح آج کل کر رہا ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنی، یہ ہمارے نبی کی پیشن گوئی ہے کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کے قدم بوسی پیروی کرو گے کے مطابق۔ بکثرت ایسے لوگ ہیں جو اپنی جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں، پڑھتے قرآن کی آیتیں ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ یہ ہمیں قرآن سے دلیل معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں خود ان آیتوں کا، جو ایسی آیتیں ہوں، خود مفہوم سمجھنا چاہیے، کسی خاص عالم فاضل سے پوچھنا چاہیے، نہ کہ ایسے دیکھا دیکھی مفتیوں عالموں سے بات ماننی چاہیے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔